بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طاہر، زاویہ اسکول سسٹم، گلگشت کالونی، ملتان سے۔ بیٹا 8ویں جماعت کی اسلامیات ہمارے سامنے ہے اور ہم نے باب چہارم شروع کر لیا ہے۔ باب چہارم سبق نمبر 1 خشیت الہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ باب چہارم کا عنوان ہے اخلاق و آداب، اور اس کے تحت جو پہلا سبق ہے اس کا عنوان ہے خشیت الہی، یعنی اللہ کا ڈر اور خوف۔ اللہ کا ڈر اور خوف جو ہے یہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے سبق کی مکمل پڑھائی ہم نے کل کی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم نے صرف اس کا ایک لانگ ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے، یا پھر مشق کے اندر تھوڑا سا اس کے جو خالی جگہیں ہیں ان کو پر کر لیں گے۔ اس کے جو مختصر سوالات ہیں اس کی ویڈیو آپ کو کل بھیجی جائے گی انشاءاللہ۔ مختصر سوالات بھی ہوں گے اضافی، اس کے اندر کتاب کے اندر کوئی بھی سوالات نہیں دیے گئے مختصر اس کے، لیکن اس کے ہم مختصر اضافی سوالات 10 کریں گے جو کہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بھیجے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے اس کا سوال ہے خشیت الہی کے متعلق اسلامی تعلیمات بیان کریں۔ یہ اس کا سوال ہے۔ اس کا جواب دیکھیے گا، صفحہ نمبر 47 ہے، 47۔ اس میں ہے کہ چند اسلامی تعلیمات درج کی جاتی ہیں خشیت الہی کے سلسلے میں۔ لکھا ہوا ہے اس سلسلے میں چند اسلامی تعلیمات درج کی جاتی ہیں۔ اس کی جگہ ہم کریں گے خشیت الہی کے سلسلے میں چند اسلامی تعلیمات درج کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ارشاد ربانی، ارشاد ربانی یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ خشیت الہی علم سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کا ڈر کیسے آتا ہے؟ اللہ کا ڈر علم سے پیدا ہوتا ہے، تو علم ضروری ہے۔ جب علم ہوگا تو پھر اللہ سے ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم وہ سب جان لو جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت زیادہ ہو جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اللہ کے نیک اور خدا ترس بندے وہ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ عبادتیں رد نہ ہو جائیں۔ پتہ نہیں قبول بھی ہوئی ہیں ہماری یہ عبادتیں قبول بھی ہوئی ہیں اللہ کے ہاں کہ نہیں ہوئیں، اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہی لوگ تیزی سے نیکی کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ اگلے صفحہ پر دیکھیں، صفحہ 48 ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندہ مومن آدمی کی آنکھوں سے خشیت الہی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے مکھی کے سر جتنا آنسو بھی، مکھی کا سر اب کتنا بڑا ہے دیکھنے میں ہی نہیں آتا، تو خشیت الہی کے تحت مکھی کے سر جتنا آنسو بھی اس کے رخساروں پر بہہ نکلے، تھوڑا سا بھی آنسو نکل آئے اس کی آنکھ سے، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دے گا۔ یعنی اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اگر کسی کو رونا آ گیا اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا آنسو نکل کر رخسار پر بہہ پڑے، گالوں پر بہہ پڑے، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دے گا۔ یہ ہے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنسو بہانا، رونا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب خشیت الہی کسی بندے کے خشیت اللہ کے ڈر کی وجہ سے کسی بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں، ایسے گناہ معاف ہوتے ہیں جیسے کسی بوڑھے درخت سے خزاں کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں۔ خزاں کے موسم میں کسی بوڑھے درخت سے، بڑے درخت سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یہاں تک یہ لانگ کویسچن کا آنسر ہے۔ تفصیلی سوال کا جواب ہے، پہلے تفصیلی سوال اور ایک ہی ہے، اس کا ایک ہی سوال ہے، اس کا یہ جواب ہو گیا۔ بقیہ اس کی دیکھ لیں، مشق دیکھ لیں، خالی جگہ پر کریں۔ پہلا ہے خشیت الہی سے مراد اللہ کا ڈر ہے۔ دوسرا ہے آخرت کا ڈر انسان کی زندگی کو سنوارنے اور آخرت کی کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ تیسرا ہے خشیت الہی نیکی کا سرچشمہ ہے۔ چوتھا ہے وہی مومن اللہ سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔
5واں دیکھیں، جس مومن کی آنکھ سے مکھی کے سر جتنا آنسو بھی بہہ نکلے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ اور 6 نمبر پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشیت الہی کو دانائی کی بنیاد قرار دیا ہے، خشیت الہی کو دانائی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ تو اس کو آپ دیکھ لیں گے، ایک تفصیلی سوال بھی ہو گیا، یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے سوال کا جواب، اور اسی طریقے سے اپنی کتاب پر یہ خالی جگہیں پر کر لیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔